پاکستان میں کیسے بااثر اور طاقتور ملزمان قانون کی گرفت سے بآسانی بچ نکلتے ہیں اور کیسے کمزور انصاف کے حصول کے لیے لڑتے لڑتے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں گزشتہ سال نومبر میں ناظم جوکھیو نامی نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ ناظم جوکھیو کے اہل خانہ نے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم اور ان کے بھائی رکن سندھ اسمبلی جام اویس پر ناظم جوکھیو کے قتل کا الزام لگایا۔ ان کا موقف تھا کہ ناظم جوکھیو نے جام اویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی، جس پر اشتعال میں آ کر جام اویس نے ناظم جوکھیو کو ملیر میں اپنے گھر بلا کر وحشیانہ تشدد کیا اور اس کا قتل کر دیا۔ ناظم جوکھیو کے قتل کے خلاف میڈیا پر آوازیں اٹھنے لگیں، پیپلز پارٹی پر تنقید ہونے لگی اور الزام لگایا گیا کہ بااثر ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کے لیے ناظم جوکھیو قتل کیس کو ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا گیا، پھر یہ معاملہ ملیر کی مقامی عدالت میں چلتا رہا اور یہاں سے اس مقدمے کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا، مگر عدالتی حکم کے باوجود مسلسل تاخیر کی جاتی رہی۔ حکومت پر سوال اٹھتا رہا، 2 مہینے تک چالان ہی پیش نہیں کیا گیا اور ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت چارج فریم کرنے کے عمل میں رکاوٹ ڈالی گئی اور ٹرائل کا آغاز ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ اور آج بالآخر 2 مہینے اور 5 دن بعد جب چالان پیش کیا گیا ہے تو اس میں سے مرکزی ملزمان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم اور رکن صوبائی اسمبلی جام اویس کے نام ہی نکال دیے گئے ہیں اور صرف 2 ملزمان کو ٹرائل کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور باقی تمام ملزمان کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیسے اس معاملے کو 2 مہینے تک لٹکایا جاتا رہا اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پر مسلسل سوالات اٹھتے رہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس معاملے کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ پہلے اس کیس کا ابتدائی پولیس چالان 26 جنوری کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور 8 فروری کو جوڈیشل میجسٹریٹ نے یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا، مگر جب 1 مہینے کے بعد بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان ہی پیش نہیں کیا گیا تو ناظم جوکھیو کی اہلیہ نے 1 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی اور پروسیکیوشن پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن نے بغیر کسی قانونی جواز کے حتمی چالان کو پچھلے کئی ہفتوں سے روک رکھا ہے اور ایک پروسیکیوٹر تفصیلی اسکروٹنی کا بہانہ بنا کر عدالت سے مزید وقت مانگنے کے لیے درخواستیں دائر کر رہا ہے۔ ناظم جوکھیو کی اہلیہ کے 1 مارچ کی پٹیشن کے مطابق اس وقت چارج شیٹ بغیر کسی پیش رفت کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں مقتول کی اہلیہ کی پٹیشن دائر ہونے کے بعد بھی چالان پیش نہیں ہوا اور پھر 14 مارچ کو ملیر کی مقامی عدالت میں کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے تفتیشی افسر کو پھر حکم دیا کہ 2 دن کے اندر چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے، مگر اس حکم پر بھی عمل نہیں ہوا اور پھر پرسوں سندھ ہائی کورٹ میں جام عبد الکریم کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ حیرت ہے کہ ابھی تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس کا چالان کیوں نہیں پیش کیا گیا، تو تفتیشی افسر سراج لاشاری نے موقف اختیار کیا کہ میں نے چالان مکمل کر کے پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر میں جمع کرا دیا تھا، پروسیکیوٹر جنرل آفس نے چالان پر اعتراضات لگا دیے تھے۔ عدالت نے سراج لاشاری سے استفسار کیا کہ کیس کی فائل اب کس کے پاس ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیس کی فائل میرے پاس ہے، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے، پروسیکیوٹر جنرل آفس کے اعتراضات ختم کر کے چالان جمع کرا دوں گا۔ اب دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی تفتیشی افسر کی تبدیلی کے لیے پروسیکیوشن نے آئی جی سندھ کو باقاعدہ خط لکھا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ سراج لاشاری کی جگہ کسی دوسرے پولیس افسر کو تفتیش کی ذمہ داری دی جائے، مگر اس پوری صورتحال میں حیران کن پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب خود ناظم جوکھیو کی اہلیہ شیریں جوکھیو نے ملزمان کو معاف کر دیا اور کیس سے پیچھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں لڑنا چاہتی تھی مگر میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرے اندر مزید لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لڑنا چاہتی تھی کیس، آگے اس لیے نہیں لڑ پا رہی ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مجھے سب نے اکیلا کر دیا ہے۔ میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں، میری کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی آفر ملی ہے ڈیل کی، میں آگے نہیں لڑ سکتی، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں مجبور اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ جو بھی لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں، میں نے سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں اللہ پہ چھوڑ دوں گی، میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ کورٹ کچہری نہیں لڑنا چاہتی، اس وجہ سے پاکستان میں انصاف ہے ہی نہیں۔ جا دیجیے اللہ